قرآن کبھی کبھار جب آپ کو قصہ سناتا ہے نا، وہ آپ کو قصے کے اندر لے جاتا ہے۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کتاب پڑھ رہے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہیں پہنچ گئے ہو۔ اور اس کی ایک جھلک آج آپ کو دینا چاہ رہی ہوں سورۃ شورى کی۔ سورۃ شورى 26ویں سورت ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں کر کے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم نہیں ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ قصے میں معلومات ہوتی ہے، اور اس معلومات سے آپ کو فائدہ کب ہوتا ہے؟ قصہ سنایا کیسے جا رہا ہے؟ کہانی نہیں ہوتی، کہانی سنائی کیسے جاتی ہے؟ بتائی کیسے جاتی ہے؟ آپ کے سنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اور سنانے میں کیا اثر ہوتا ہے انسان پر، اس کا آج ہم جائزہ لیں گے اس قصے کے ذریعے۔ اور تیرا رب، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہ ہے تمام اقتدار والا اور محبت کرنے والا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں، عزیز میں اقتدار کی بات ہے، پاور کی، اس میں قوت اور شدت ہے، اور رحیم میں کیا ہے؟ تو ایک لفظ جس میں اللہ تعالیٰ کی سختی، اور دوسرا لفظ جس میں اللہ تعالیٰ کی نرمی۔ اس لیے کہ ابھی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھنے والے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی نرمی ایک طرف جائے گی اور سختی دوسری طرف جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نرمی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی سختی ہوگی فرعون کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی قوت سے، اپنے اقتدار سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک اقتدار دیں گے، عزیز۔ تو اشارہ کر دیا اپنے ناموں سے کہ قصہ شروع ہونے سے پہلے ہمارا ذہن کن چیزوں میں منتقل ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی تو بھاگ گئے تھے، اور کئی سال بھاگے رہے۔ اور جب پہاڑ پر ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ پہاڑ پر کہہ رہے ہیں ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ اب واضح کیا کہ کون سی قوم ہے کہ نہیں، ظالم قوم۔ موسیٰ علیہ السلام کون سی قوم سے بھاگے ہیں؟ فرعون کی قوم سے بھاگے ہیں نا۔ تو شاید دل میں یہی امید ہو کہ ہو سکتا ہے کوئی اور ظالم قوم ہوگی جہاں جانا پڑے، وہ تو نہیں نا، کیونکہ اس سے کیا ہوا تھا، اس سے تو بھاگے تھے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کسی غلبے میں ہو، کسی ظلم کے سائے میں ہوں، اور آپ بچ کے بھاگ کے نکل گئے، اور کہیں جا کر زندگی میں تھوڑا سکون آ گیا، چین آ گیا، سانس لے سکتے ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے واپس جاؤ اسی کے پاس جن سے تمہیں ڈر تھا، جن لوگوں سے تم بھاگے تھے۔ تو پھر کلیئر کر دیا اگلی آیت میں، اگر کوئی شک ہے کہ کون سی قوم، تو کہا گیا فرعون کی طرف، قوم فرعون۔ تو اچھا، فرعون کی قوم ایسی فوج، جیسی فوج دنیا نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، ایسی ملٹری، ایسا اقتدار، ایسی پاور دنیا میں کبھی کسی نے دیکھی ہی نہیں تھی۔ اور ان کی فوج موسیٰ علیہ السلام کے خون کے پیاسے۔ اگر وہ اس قوم کے قریب بھی جاتے ہیں، اس ملک کے قریب بھی جاتے ہیں، تو امکان کیا ہیں کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے، کوئی ان کا بتا دے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ تو رائل کلاس تھے، سارے ان کے چہرے کو پہچانتے ہیں۔ کوئی مشہور شخص کسی مال میں جا رہا ہو تو سارے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کوئی بھی فوجی ان کی فوٹو لے کے سنیپ پہ ڈال سکتا ہے، وہاں سے کوئی رپورٹ کر سکتا ہے، خطرہ تو ہے نا۔ وہ مصر کے تھوڑے سے بھی قریب میں جاتے ہیں تو وہ خطرے میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ کیا وہ اپنے آپ کو ڈر کے مارے بچائیں گے؟ نہیں۔ ڈرنا کس کو چاہیے؟ اللہ کے مطابق فرعون کو اور اس کی قوم کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے نہیں، آپ نہ ڈریں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنے کی ضرورت کسے ہے؟ فرعون کو اور اس کی قوم کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 5 فیمس مسائل کا ان سے ذکر کیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ کا حکم ہے میں تیار ہوں۔ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے کہ انبیاء کیا کہتے ہیں، سمعنا وَأَطَعْنَا۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو انبیاء اکرام کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہ کہا سمعنا نہ کہا اطعنا، آگے سے 5 باتیں کہیں۔ پہلی بات کہی کہ میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا کہیں گے، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، میری زبان نہیں چلتی۔ پھر کہا کہ یہ مشن آپ ہارون کو دے دیں کہ وہ مجھے جھوٹا کہیں گے، میرا سینہ تنگ ہوگا، میری زبان نہیں چلے گی۔ اور ایک اور جگہ قرآن میں کہا کہ وہ مجھ سے بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھے اسپیکر ہیں، کہ ان کے پاس میرے خلاف ایک جرم ریکارڈ ہے۔ کون سا جرم؟ قتل کا جرم۔ تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔